بلال جانتا ہے کہ ایمان کے فادر نے رشتہ اس لیے نہیں توڑا کہ انہیں بلال میں کوئی خامی نظر آتی ہے، وہ محض یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ایسے خاندان میں جائے جو عزت اور مان کے ساتھ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئیں اور شادی کے بعد بھی اس کی عزت کریں، نہ کہ یہ کہ اس کی بیٹی کی کردار کشی کرتے رہیں، جیسا کہ بلال کے گھر سے کبھی ایک اٹھ کے آتا ہے اور کبھی دوسرا، اور سبھی ایمان کے کردار کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اب بلال بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ شادی تو میں ایمان سے ہی کروں گا، ہاں ایمان کے فادر کی جو شرط ہے پہلے اسے پورا کروں گا۔ اور اب بلال ایسا کھیل کھیلنے والا ہے کہ پہلے تو تیمور کی حقیقت اس کے سب گھر والوں کے سامنے آئے گی جو اسے بہت پارسا سمجھتے ہیں، اور پھر سب گھر والے نہ صرف ایمان سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے بلکہ بہت عزت اور مان سے بلال کے لیے ایمان کا ہاتھ بھی مانگیں گے۔ اور ادھر لیلا جو بلال اور زارا کی تمام باتیں سن چکی تھی، وہ بھی زارا کو احساس دلاتی ہے کہ پہلے تو تم نے اپنے راستے کا کانٹا صاف کرنے کے لیے اپنے بھائی بلال کی زندگی خراب کر دی تھی، یعنی اسے مجبور کر دیا تھا میرے ساتھ نکاح کے لیے تاکہ میں تمہارے اور تیمور کے درمیان کبھی نہ آ سکوں، لیکن کم سے کم اب تو ایک بہن ہونے کا فرض ادا کرو۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کی آنکھوں میں ایمان کی محبت نظر نہیں آتی؟ اور زارا جو آلریڈی تیمور اور اس کے پیرنٹس کی سب باتیں سن چکی ہے، اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، کیونکہ جس تیمور کے دل میں جگہ بنانے کے لیے زارا اتنے عرصے سے پاپڑ بیل رہی تھی اور ہر کسی کی مخالفت مول لے چکی تھی، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے بھی ہمیشہ خلاف جاتی رہی، لیکن تیمور اور تائی کی باتیں سننے کے بعد زارا کو پتہ چل گیا کہ تیمور کے نزدیک تو زارا کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے بڑھ کے نہیں ہے، اور تیمور کس قدر خوش ہے کہ بلال اور ایمان کا رشتہ ختم ہو گیا، اور اگر زارا ایمان سے معافی نہیں مانگے گی تو یہ رشتہ کبھی پھر سے جڑ نہیں سکے گا۔ اور پھر تیمور کی ماں جب اسے پٹیاں پڑھاتی ہے کہ تم کچھ دن کے لیے زارا کو اہمیت دو تاکہ زارا اور بلال ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ زارا کی جو پراپرٹی اور شیئرز ہم نے دھوکے سے اپنے نام لگوائے ہیں، اگر بلال اور زارا کی آپس میں بنی رہی تو بلال اس کے بارے میں کبھی بھی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور وہ سب واپس لے سکتا ہے، لیکن جب یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے تو بھلا بلال کو کیا پڑی ہے زارا کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی؟ تیمور کا انٹرسٹ تو پراپرٹی اور شیئر سے زیادہ ایمان میں ہے، اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب تو ایمان کو اپنا بنا کے ہی رہوں گا۔ بہرحال زارا تو ایمان کے پاس پہنچ جاتی ہے اسے احساس دلانے کہ بلال تم سے سچ میں محبت کرتا ہے، کیونکہ میں نے بلال کو پہلی دفعہ کسی کے لیے روتا دیکھا ہے، اور میں نے تمہارے ساتھ جو بھی ناانصافیاں کی صرف اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے کی، لیکن تم کبھی بھی ٹھکرائی ہوئی عورت کا درد نہیں سمجھ سکو گی ایمان، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بلال تمہارے لیے کتنا کنسرنڈ ہے، تمہاری کتنی کیئر کرتا ہے۔ اب چونکہ زارا کو نہ صرف اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے بلکہ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرے گی اور اپنے بھائی کی زندگی میں خوشیاں لا کے رہے گی، اور ادھر لیلا کو بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ بلال کے ساتھ ہم سب نے مل کے بہت برا کیا، لیکن اب مزید اس کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی زندگی کی خوشیوں پہ پورا حق ہے۔ ادھر بلال کو اچھے سے پتا ہے کہ اس کے گھر والے کبھی سیدھی بات نہیں مانیں گے، نہ ہی ایمان کے گھر اس کا رشتہ لے کے جائیں گے، تبھی وہ اپنے پلان پہ کام کرنے کے لیے آہد کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ لیکن لیلا جو سب سمجھ چکی ہے اپنے گھر والوں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آہد گھر واپس آئے تو ہمیں بلال کا رشتہ ایمان کے گھر لے کے جانا ہوگا، اور ویسے بھی اگر بلال اور ایمان کی شادی ہو جاتی ہے تو آہد اور ردا کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ایمان جسے پتہ چل چکا ہے کہ آہد لاک اپ میں ہے تو وہ اسے ملنے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب آہد ایمان سے سوال جواب شروع کر دیتا ہے کہ کیا تمہیں کبھی بھی مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی محبت نہیں ہوئی؟ تو ایمان بھی آہد پہ طنز مارتے ہوئے کہتی ہے کہ تم محبت کے لائق ہو صحیح؟ تو آہد بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے ایمان سے کہتا ہے دراصل میں تمہاری طرح بھیک منگے خاندان سے جو نہیں ہوں، اب تمہیں کوئی اور بہتر مل گیا تو تم نے میرے ہی کندھے پہ بندوق رکھ کے اس بلال کو بھی چھوڑ دیا۔
جبکہ ایمان احد کی بات پہ بھڑک اٹھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے بلال کو مجھ سے دور کر کے جو نقصان کیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، کیونکہ ایمان تو بلال سے رشتہ ختم کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے فادر جب یہ رشتہ ختم کرنے جا رہے تھے تو ایمان اپنے باپ کو روک بھی نہیں سکی، کیونکہ اس کے فادر اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ بلال کے خاندان سے جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے میری بیٹی کی کردار کشی کرنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس روز روز کے ڈرامے سے تو بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اب ایمان جب احد کو یہ سب باتیں سنا کے نکلنے لگتی ہے تو اتفاق سے بلال ایمان کو دیکھ لیتا ہے اور اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ ایمان احد سے ملنے آخر کیوں آئی ہے۔ اب ادھر احد کے گھر والے سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ احد کی ضمانت ہو سکے، لیکن اس دفعہ اس پہ کیس اتنا بڑا بنا ہے کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تبھی احد کی ماں ہی تیمور کے فادر سے بات کرتی ہے کہ ہمارے پاس آخری راستہ یہی ہے، اگر ہم بلال کی بات مان کے ایمان کے گھر اس کا عزت سے رشتہ لینے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بلال احد کی سزا میں کچھ کمی کروا دے۔ لیکن ناصر صاحب تو اپنی ہی اکڑ میں ہیں، کیونکہ ان کا کیس ابھی تک بند جو پڑا ہے، بہت جلد ان کی بھی اصلیت سب کے سامنے آئے گی جب پتہ چلے گا کہ احد کے ویئر ہاؤس میں آگ لگانے کا سارا پلان تو ناصر صاحب کا ہی تھا۔ فی الحال تو وہ اکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں بلال کے سامنے گھٹنے ٹیکوں گا اور بھیک منگوں کی طرح اس ایمان کے گھر میں رشتہ لینے جاؤں گا؟ تو یہاں پر زارا ایمان کی سائیڈ لیتے ہوئے بول ہی پڑتی ہے کہ تایا ابو بھیک منگے نہیں، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ بلال ناصر صاحب کی فیکٹری میں ہونے والی 2 نمبر ایکٹیویٹیز کے خلاف جب نوٹس بھیج کے ان کی فیکٹری سیل کرے گا تو ناصر صاحب کی آکڑ بالآخر ٹوٹ جائے گی اور وہ مجبور ہو جائیں گے بلال کی بات ماننے پر، کیونکہ وہ نوٹس لا کے ناصر صاحب جب اپنی بیوی کے سامنے پھینکتے ہیں تو تیمور کی ماں بھی اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بلال کی بات ماننے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ آخر ناصر صاحب بھی اپنی فیملی کے پریشر میں آ کے حامی بھر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بلال سے معافی مانگنے کو اور ایمان کے گھر رشتہ لے جانے کو تیار ہوں، جبکہ دوسری طرف تیمور کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھر والے کن پریشانیوں میں ہیں، وہ تو اپنی ہی ہواؤں میں ہے۔ اسے تو بس یہ خوشی ہے کہ بلال اور ایمان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایمان اور بلال کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوں، مجھے جلد سے جلد ایمان کو اپنا بنانا ہوگا۔ اب ادھر سے تیمور کے سب گھر والے ایمان کے گھر بلال کا رشتہ لینے پہنچنے والے ہیں، جبکہ تیمور پہلے ہی خوبصورت سا بکے اور گفٹس وغیرہ لے کے ایمان کے گھر اپنی شادی کی بات کرنے پہنچ جاتا ہے۔ ایز یوزول ایمان کا گیٹ کیپر نہیں روکتا اور تیمور دن دناتا ہوا ایمان کے ڈرائنگ روم میں پہنچ کے ایمان کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایمان غصے سے تیمور کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اپنے سب گھر والوں کو بتائیں گے کہ اس دن غلطی آپ کی تھی اور آپ نے کیچڑ میرے اوپر اچھالا؟ تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا اور سب گھر والوں کو بتا دوں گا کہ تم بے گناہ تھی۔ اور اسی دوران تیمور کی ماں اور چچی وہاں انٹر ہوتے ہیں۔ تیمور کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے اور چچی تو حیران پریشان اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بظاہر اتنا پارسا بننے والا تیمور اندر سے اتنا ذلیل انسان ہے۔ اور تیمور کی ماں جو بڑے فخر سے کہتی تھی کہ تیمور میرا شیر ہے، اسے بھی شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ سب لوگ ایمان سے، اس کے پیرنٹ سے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے، نادم ہوں گے، جبکہ تیمور کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جبکہ ایمان جب بلال سے یہ خوشی کی خبر شیئر کرنا چاہے گی اور اس سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگنا چاہے گی تو بلال تو ایمان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ بلال کو اب یہی لگتا ہے کہ ایمان نے جو مجھ سے رشتے سے انکار کیا ہے، دراصل وہ آج بھی احد کو چاہتی ہے، ورنہ احد کے اریسٹ کے بعد وہ اس سے لاک اپ میں ملنے کیوں گئی تھی۔ اب ایمان کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرتی ہے اور بلال کو کنونس کرتی ہے کہ وہ صرف اور صرف بلال سے ہی محبت کرتی ہے، یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ نہ صرف ایمان اور بلال کی شادی دکھائی جائے گی، بلکہ ساتھ میں سب گھر والوں کو ہنسی خوشی اس شادی میں شرکت کرتے ہوئے بھی دکھایا جائے گا۔
تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کی بہت جلد ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈرامے کو اب اینڈ ہو جانا چاہیے یا اسے مزید چلنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔